بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری حق خطیب عرف شف سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیجئے۔ واجبات نماز کیا ہیں اور ان کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، یہ اگر آپ ہمیں سنا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ میں دست بستہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیجئے، اس لیے کہ آپ کی ذات کے حوالے سے بہت کنفیوژن پھیل چکا ہے۔ اب ولایت کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اب خانقاہوں اور آستانوں کی عزت کا معاملہ ہے، تو آپ ولایت کی حرمت کے لیے، خانقاہوں اور آستانوں کی عزت اور حرمت کے لیے، اپنے والد گرامی کے نام نامی کے لیے، ان کی عزت کے لیے ایک چھوٹا سا کام کیجئے۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں کہ جی میں کیوں سناؤں یا میں کیوں بتاؤں، میں کوئی استاد ہوں تو میں استاد کی حیثیت سے نہیں، میں ایک عام پاکستانی، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں نماز سنا دیجئے اگلے 24 گھنٹے میں، یہ ویڈیو پوسٹ ہونے کے بعد۔ اور اگر آپ اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں واجبات نماز سنا دیں گے تو میں پورے ملک کے سامنے، پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو سچا پیر مان لوں گا۔ اب آپ سوچئے، مجھے اس بات کا کتنا یقین ہے کہ خود کو اللہ کے ولی کہنے والے، خود کو قلندر دوراں کہلوانے والے اس شخص کو نماز بھی نہیں آتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شخص اگلے 24 گھنٹے میں نماز یاد کر کے بھی نہیں سنا سکتا۔ ایسے شخص کو ہم اللہ کا ولی تسلیم کریں، ایسے شخص کو ہم قلندر دوراں تسلیم کریں، ایسے شخص سے ہم یہ توقع کریں کہ اس کے پاس کرامات ہوں گی اور وہ لوگوں کو اللہ کے کلام کی بنیاد پر، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ کے کلام سے شفا دیتا ہوں لوگوں کو، تو میں وہ کلام ہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور وہ بھی کلام کوئی یہ نہیں کہ آپ سے کوئی مشکل مطالبہ کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ہمیں نماز سنا دیجئے۔ میری درخواست ہے کہ آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں ختم نبوت کا اور اس کے حوالے سے آپ کی ذات پر سوال اٹھ رہے ہیں، اس نعرے کی حرمت اور عزت کے لیے ہی صحیح آپ وضاحتیں تو دے رہے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اب سامنے نہیں آئے میڈیا کے، آپ ہر بات کا، ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ کے پیج سے ہر طرح کی ویڈیو پوسٹ کی جا رہی ہے، جوابی ویڈیو، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیلنج نہیں، درخواست ہے کہ آپ نماز سنا دیں، میں آپ کو سچا پیر مان جاؤں گا اگلے 24 گھنٹے میں۔ اگر آپ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں یاد کر کے بھی نماز نہیں سنا سکتے، تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تو جناب، اس ویڈیو کے پوسٹ ہونے کے اگلے 24 گھنٹے تک میری آپ دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ بہت باادب طریقے سے جتنے ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں، جتنے ان کے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز ہیں، ان کے نیچے کامنٹس کیجئے، ان کے جو چیلے ہیں ان کو ٹیگ کیجئے، ان سے کہیں کہ یہ دیکھیے، یہ تو بہت عاجزانہ اور بہت ہی مؤدبانہ سا مطالبہ ہم نے کیا ہے، ایک درخواست کی ہے، یہ کر کے سنا دیں۔ اور اگر یہ شخص اگلے 24 گھنٹے میں بھی نماز نہ سنا سکے تو سوچیں کہ ہم نے ایک کیسے انسان کو، جو دین کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتا ہے، جو ولایت کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتا ہے، جو کرامات کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتا ہے، جو ختم نبوت کے مقصد کا سپہ سالار بن کر اس مقصد کو نقصان پہنچا رہا ہے، سپہ سالاری کا دعویٰ کرتا ہے، کم سے کم وہ تو اپنے دعوے کو سچ ثابت کرے نا۔ کم سے کم ایک اللہ کے ولی کے اندر، اللہ کے ولی میں کرامات کا ہونا لازمی نہیں ہے، اللہ کے ولی میں نماز کا جانا ضروری ہے۔ کم سے کم بہت بنیادی بات میں نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دی ہے، اسے کسی طرح کا طنز نہ سمجھا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شخص نماز نہیں جانتا۔ اگلے 24 گھنٹے آپ انتظار کر لیجئے، اور اگر یہ شخص نماز نہ سنا سکے تو پھر اس ملک کے علماء کو، پھر اس ملک کے مشائخ کو خدا کے لیے کوئی نہ کوئی موقف ضرور اپنانا پڑے گا۔ آپ علماء جنہیں یہ اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا، وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اس کا چیلا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نام نہاد علماء جو وظائف سناتے ہیں، یعنی جو علماء تو وظائف اللہ کے کلام میں سے آیات یا سورتیں یا دعائیں یا اذکار بتائیں لوگوں کو، وہ تو نام نہاد ہیں۔ یہ تو جوتی سنگھا کے جنوں کو غائب کرے اور جنوں کو ڈیفیوز کرے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ یعنی کتنی تضحیق علماء کرام کی ہم اور کروانا چاہتے ہیں، کتنی تضحیق ہم ولایت کی اور کروانا چاہتے ہیں اس بدبخت اور اس کے ارد گرد کے چیلوں کے ہاتھوں، اور خاص طور پر کتنا نقصان پہنچوانا چاہتے ہیں ہم ختم نبوت کے کاز کو۔ تو اگر 24 گھنٹے میں یہ شخص نماز سنا دے تو میں پوری قوم کے سامنے اسے پیر مان لوں گا، اور اگر نہ سنا سکے تو پھر پوری قوم متحد ہو کر اس فتنے کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں، اور ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن امام کے پیچھے۔ آج تک خود کو وقت کا ولی کہنے والے حق خطیب نے کسی نماز کی امامت نہیں کروائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نماز آتی ہی نہیں ہے، اور جو نماز انہوں نے کیمروں کی ریکارڈنگ کے لیے پڑھ کر دکھائی بھی، سنائی نہیں، دکھائی بھی، اس میں بھی تمام علماء اہل سنت متفقہ طور پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے
آستینیں چڑھا رکھی تھیں. ان ویڈیو کلپس میں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں. آپ ذرا ملاحظہ کیجئے علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اب یہ وضو کر کے آئے آپ کسی طرح آپ نماز شروع کریں گے تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. فولڈ کرنے سے کپڑا الٹا ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ یہ اس طریقے سے نماز پڑھی تو حدیث کی مخالفت نازل آئی. مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی کتاب تفہیم المسائل جلد دوم صفحہ نمبر 102 پر بیان کرتے ہیں کہ علامہ علاء الدین حصکفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور کپڑے کو سمیٹنا یعنی اوپر اٹھانا مکروہ ہے، خواہ مٹی سے بچنے کے لیے ایسا کرے، جیسے آستین چڑھانا یا دامن کو اوپر اٹھانا اور کپڑے کے ساتھ کھیلنا. اس سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز کا لوٹانا ضروری ہے. تو جناب آئیے اگلے 24 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں کہ وقت کے ولی، لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا دینے کا دعوے دار حق خطیب کیا نماز جانتا ہے یا نہیں. اس میں ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی، ہم نے کوئی تذلیل نہیں کی، ہم نے کسی طرح کا کوئی چیلنج والا رویہ یا لہجہ نہیں اپنایا. ہم نے ایک درخواست کی ہے اور اللہ کے ولی تو جو بھی آتا ہے اور جو کوئی سوال کرتا ہے سائل، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو یہ ہمارا سوال ہے، کیونکہ اب سوال اٹھ رہا ہے ولایت کے اوپر، اب سوال اٹھ رہا ہے آستانوں کے اوپر، ختم نبوت کے مقصد کے اوپر. آپ جیسی فراڈ شخصیت کی وجہ سے چونکہ آپ آڑ لیتے ہیں اس کی، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب دے کر تنقید کرنے والوں کے مجھ سمیت منہ بند کروا دیجیے. 24 گھنٹے ہیں اس ویڈیو کے پوسٹ ہونے کے بعد. حق خطیب صاحب، ہم سب کی، پورے پاکستان کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں نماز سنا دیجئے. میں کم سے کم اپنی ذات کی حد تک آپ کو پیر تسلیم کر لوں گا.